میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں، اللہ نے یہ زندگی بہت بڑی نعمت، ایک امانت ہمیں عطا فرمائی ہے، اور تھوڑی سی دیر کے لیے اس دنیا میں انسان کو بھیجا ہے، اور اس دنیا میں بھیجنے کا مقصد آخرت کی تیاری ہے، اور اللہ کے دربار میں جو پیشی ہوگی، اللہ کے سامنے پیش ہونے کی تیاری ہے۔ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اللہ نے یہ زندگی عطا فرمائی ہے۔ سارے انسانوں نے آخرت کی طرف لوٹ کر جانا ہے، جو آیا ہے اس نے دنیا سے جانا ہے۔ ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم، سب انسانوں کو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اور اس زندگی کا اللہ تعالیٰ حساب لیں گے۔ یہ زندگی جو دی ہے بے مقصد نہیں، ساری کائنات کو انسان کے لیے مسخر کیا اور اس کی خدمت میں لگایا، اور اللہ اس نظام کو چلا رہے ہیں، اس انسان کو اشرف المخلوقات بنایا۔ اس لیے آخرت کی تیاری کے لیے اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، اور بہت تھوڑا سا وقت عطا فرمایا ہے، اور بہت بڑے مقصد کے لیے بھیجا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس انسان کے عمل کے بہت قدردان ہے۔ ہر اللہ کا امر، اس کا ایک نتیجہ ثمرہ اور اس کی ایک نشانی ہے۔ نماز کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے، تو ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز اتنا بڑا امر ہے کہ یہ انسان کو بے حیائی والی باتوں سے اور گناہوں سے یہ نماز روکتی ہے، اور نماز کے ذریعے سے انسان کا جسم نورانی بنتا ہے۔ وہ تو آتا ہے کہ سبحان اللہ، مسلمان سبحان اللہ کہے، الحمدللہ کہے، یہ کلمہ زمین اور آسمان کی فضاؤں کو نور سے بھر دیتا ہے۔ مسلمان کا سبحان اللہ کہنا تملأ المیزان، میزان کو جس میں اعمال تولے جائیں گے، اس کو اجر سے بھر دیتا ہے۔ تو ہمارا یہاں آنا اس مقصد کے لیے کہ زندگیوں کا رخ بدل جائے اور ہم اللہ کی طرف رجوع کر لیں، آخرت کی تیاری کرنے والے بن جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا، یا مصرف القلوب صرف قلوبنا الی دینک، اے دلوں کو بدلنے والے اللہ، ہمارے دلوں کو اپنے دین کی طرف پھیر دے۔ یا مقلب القلوب، اے دلوں کو الٹنے پلٹنے والے اللہ، ہمارے دلوں کو اپنے دین پر جمع، ثبت قلوبنا علی طاعتک، اپنے اطاعت پر جمع دے۔ ہر عمل کا کوئی مقصد اور نتیجہ اور کوئی ثمرہ ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ تو بہت قدردان ہے۔ ایک ایک عمل پر اللہ کتنا اجر عطا فرماتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دولت قضا سے تشریف لائے مسجد نبوی میں، ایک دیوار کا ہی فرق تھا، چند صحابہ بیٹھے ہوئے کوئی عمل کر رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ، تم کیا عمل کر رہے ہو؟ صحابہ اکرام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، نعمت اسلام کے ملنے پر ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کرنا بہت بڑی نعمت ہے۔ تو نعمت اسلام کے کیونکہ وعدہ ہے کہ تم نعمتوں کے ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرو گے تو وہ میں نعمت بڑھا دوں گا، وہ جسمانی نعمت ہو یا مادی دنیا کی چیزوں کی صورت میں ہو یا روحانی نعمت ہو۔ تو صحابہ کرام، اللہ نے ہمیں اسلام کی ہدایت دی، اتنی بڑی دولت عطا فرمائی، اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ اللہ کی تسبیح اور تقدیس، پاکیزگی اور اللہ کی بڑائی بیان کر رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم دے کر پوچھا، اللہ ما اجلسکم الا ھذا، میں اللہ کا واسطہ دے کر، اللہ کو بیچ میں لا کر یہ تمہیں کہتا ہوں کہ اسی لیے تم بیٹھے ہو، اسی بات نے تمہیں بٹھایا ہے۔ صحابہ کرام نے بھی اللہ کا نام لے کر، اللہ ما اجلسنا الا ھذا، اے اللہ کے رسول اسی لیے ہم بیٹھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ، میرے دل میں تمہارے بارے میں کوئی بدگمانی نہیں تھی کہ تم غلط بیانی کرو گے، لیکن معاملہ اہم ہے تو میں نے اس لیے قسم دی کہ تم معاملے کو آسان اور ہلکا سمجھو اور تھوڑی سی بات بتا دو، اس لیے پوری بات کے لیے تم نے پوری بات بتا دی، تو سن لو۔ تمہارے اس عمل پر کہ چند صحابہ ہیں
مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں، نعمت اسلام کے ملنے پر اللہ کا شکر کہ ابھی اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو میرے پاس بھیجا تھا، اور جبرائیل علیہ السلام نے مجھے یہ بتایا، اے اللہ کے پیارے نبی، اللہ تعالیٰ آپ کے صحابہ کے اس عمل کی وجہ سے، عمل پر، صحابہ پر، فرشتوں پر فخر فرما رہے ہیں کہ ان کو بتا دو کہ آپ کے اس عمل پر اللہ تعالیٰ فرشتوں پر فخر فرما رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ انسانوں کے عمل کے بہت قدردان۔ انسان وضو کرتا ہے، تہجد کے لیے اٹھتا ہے، نماز کے لیے اٹھتا ہے، تو وضو کرنے پر ہی اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں کہ پانی کے قطرات اس کے گناہوں کی نحوست اور سیاہی کو لے کر گرتے ہیں، اور آخری قطرہ آخری گناہ کو لے کر گرتا ہے، اور وضو کرنا اس سے اعضاء قیامت کے دن چمکیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی امت کو ایسے ہی پہچانوں گا، اس طرح پہچانوں گا کہ تمام امتوں میں ان کے اعضاء وضو چمک رہے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ بہت قدردان ہے۔ انسان نماز کے لیے مسجد میں جاتا ہے تو مسجد میں جانا، نماز کے لیے جانا، ہر قدم پر اللہ تعالیٰ ایک نیکی عطا فرماتے ہیں اور ایک گناہ معاف فرماتے ہیں اور ایک درجہ بلند فرما دیتے ہیں۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم میں ایک صحابی تھے جن کا گھر مدینے میں سب سے دور تھا، اور وہ وہ نماز میں سب سے پہلے پہنچتے تھے۔ اب مدینے کی زمین نشیب و فراز والی، اور گرمیوں میں دوپہر کی سخت گرمی، اور سردیوں میں راتوں کی ہواؤں کی ٹھنڈک، اور پھر اندھیری رات، اور پتھر اور ڈھیلے، اور اسی طرح کیڑے مکوڑے، تو وہ چل کر آتے تھے اور نماز مسجد میں پہنچتے تھے۔ کسی صحابی نے ان سے ہمدردی کے طور پر کہہ دیا، لو اشتریت حمارا، اگر آپ گدھا خرید لیں اور اس پر سوار ہو کر آیا کریں۔ تو صحابی نے کیا عرض کیا کہ میں یہ پیدل چل کر آتا ہوں اس لیے تاکہ اللہ مجھے ہر قدم پر اس کا اجر عطا فرمائے، اس تکلیف پر اس کا اجر عطا فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سارا اجر اللہ نے اس کے لیے لکھ دیا۔ مسجد کے آس پاس کی جگہ کچھ خالی ہوئی۔ بنی سلمہ ایک قبیلہ تھا جو مسجد سے دور رہتا تھا۔ انہوں نے ارادہ کیا، بھائی یہ تو بہت اچھی بات ہے، ہم اپنے گھر مسجد نبوی کے قریب بنا لیں، آسانی کے ساتھ نماز کے لیے پہنچ جائیں، پہلے پہنچ جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو پسند نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا، اے بنی سلمہ دیارکم، جو مسجد سے گھر دور ہوں انہی گھروں میں رہو، انہی گھروں میں رہو، اور وہاں سے پیدل چل کر آؤ اور اللہ نماز ادا کرنے کے لیے آؤ۔ تکتب آثارکم، تمہارے قدموں کو لکھا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کا اجر عطا فرمائیں گے۔ تو بھئی اتنے بڑے مجمع کا آنا یہ صرف آمدند و نشستند و شنیدند و برخاستند کے لیے نہیں ہے کہ مجمع اکٹھا ہو گیا، اس میدان میں بیٹھ گئے اور بات ہم نے سن لی اور چلے گئے۔ نہیں، اتنا بڑا مجمع کس نیت سے کہ اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہو جائے، ہماری زندگی پاکیزہ اور اللہ کی پسندیدہ زندگی بن جائے، اور ہم سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غم اور محنت اور مقصد کو اپنا مقصد بنا کر زندگی گزاریں، اور ایسے دنیا میں محنت کریں کہ اللہ کا کلمہ پوری دنیا میں عام ہو جائے اور ایک ایک فرد تک پہنچ جائے۔ تو اپنے گھروں کو چھوڑ کر آنا، یہ سفر اختیار کرنا، اور کاروباروں اور راحتوں کو چھوڑنا، سفر کی مشقتوں کو جھیلنا، اور 3 دن سے اس میدان میں بیٹھے ہوئے ہیں اور صبح سے شام تک اللہ رسول کی بات سن رہے ہیں، اس کا مقصد کہ ہماری رخ آخرت کی طرف پھر جائے، ہماری زندگیاں بدل جائیں۔ یہ صرف آنا بیٹھنا اور سننا نہیں ہے، اجر اور ثواب وہ تو اللہ دیں گے، وہ تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہر عمل کا، حتیٰ کہ جو پسینے کا قطرہ بہے گا اور غبار پڑے گا، اللہ اس کا بھی اجر دیں گے۔ لیکن یہ لاکھوں کا مجمع اور اس کا یہ بیٹھنا، یہ ہمارا اس لیے کہ اللہ ان فضاؤں کو بدل دے اور انسانوں کے دلوں کے رخوں کو جو ہے وہ آخرت کی طرف کر دے، دلوں میں اللہ کی ذات کا یقین آ جائے۔ یہ ہماری فضائیں، صدیوں سے یہ فضائیں انسانوں کی بدعمالی، ان کی ظلم اور شرک اور خواہشات اور گناہوں کی بدبو اور باطل والوں کی جو ہے محنت، یہ فضائیں مقدر ہیں اور یہ فضائیں مسموم ہیں،
تو وہ اللہ ان فضاؤں کو پاک کر دے کہ مدینہ منورہ کی فضائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مہاجرین اور انصار ان کی محنت اور ان کی قربانیوں سے کیسی پاکیزہ ہو گئی تھی. جو بھی کافر مدینہ منورہ میں آتا تھا اور کچھ دیر ٹھہرتا تھا اس کے دل کی کیفیت بدل جاتی تھی. بچے کی دل کا جذبہ کہ میری زندگی اللہ کے دین کے لیے کیسے لگ جائے اور اللہ کا دین پوری دنیا میں کیسے زندہ ہو جائے. بچوں کے یہ جذبات تھے, عورتوں کے یہ جذبات تھے, اور جو ہے مہاجرین اور انصار کے یہ جذبات تھے. یہ ایک محنت سے ایک ماحول اور فضا بنی تھی. تو آج بھی اس جمع ہونے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری یہ فضائیں بدل جائیں. ایمان اور یقین اور ذکر اور دعوت اور مجاہدے اور قربانی اور بازاروں کی پاکیزہ تجارت اور زمینوں کی پاکیزہ زراعت اور معاشرے میں پاکیزہ اخلاق اور گھروں میں پاکیزہ اعمال ایسے کہ یہ فضائیں ایسے نورانی بن جائیں کہ فوجوں کی فوجیں اس ماحول میں آئیں, اللہ ان کے دل کو بدل دے. تو اس جمع ہونے کا مقصد زندگیوں کی تبدیلی ہے. جمع ہونے کا مقصد رخوں کا بدلنا ہے. اس لیے ہم سب کے سب اے اللہ جو ہماری پرانی زندگی پچھلی زندگی غفلت میں اور دین کی محنت کے بغیر گزری اور دنیا کے بنانے میں گزری اور ہم نے اپنی ذات اور اپنے علاقہ اور اپنی انسانیت کا فکر نہ کیا, اے اللہ ہم سے یہ جرم ہوا, اس کو معاف فرما کہ اس امت سے سب سے بڑا جرم جو ہوا اور صدیوں سے یہ امت اس جرم کے مرتکب ہے کہ جن نقشوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو نکالا تھا اور جس محنت اور جس مبارک دین پر حضور صلی اللہ